ہائی اللہ چھپکلی، یہ مزاحیہ تحریر ہے جو ایریا سعید کی، آئیے سنتے ہیں۔ ایک آپ ہی تھوڑا ہمارے خلاف ہیں، یہاں تو سارا زمانہ عاقل غیر عاقل ہمارے پیچھے رٹ لے کر پڑ گئے ہیں، باقاعدہ سازش ہو رہی ہے۔ ہماری اپنی اولاد ہماری مسیری پر ربر کی چھپکلی چھوڑ جاتی ہے، ہمارے حلق سے ان کی توقع کے عین مطابق جب چیخ برآمد ہو گئی اور وہ ہنسے تو ہم مزید بن نہ گئے۔ غصے میں دھاڑ لگائی تو میاں صاحبزادے نے ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے چھپکلی کو کچھ اس طور پر اتالا کہ وہ ہمارے ہی بستر کے عین اوپر چھت پر جا چپکی۔ اس کے بعد آپ مسکین کی صورت بنا کر دیکھتے ہیں، مما اتارے کون؟ کچھ عرصے ادھر کی بات ہے، ہم روٹی لپیٹنے کا کپڑا ڈھونڈ رہے تھے، ظاہر جھلائے ہوئے تھے، بچوں پر خفا ہو رہے تھے کہ یہ کون ہماری چیزیں چھیڑتا ہے۔ بچے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے تھے، اب ایسی چیزیں ہم کیوں لینے لگے؟ ادھر ادھر دیکھا تو شیلف کے پیچھے ٹوکری پھنسی نظر آئی، یہ دیکھو یہاں کس نے گرائی ہے؟ مڑ توڑ کر بڑی مشکل سے اسے نکال کر سیدھے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عین ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوکری میں نرم نرم سرخ طے شدہ کپڑے پر ننھی سی چوہیا صاحبہ محو استراحت ہیں۔ حسب توقع ہماری حلق سے نہ ختم ہونے والی چیخیں برآمد ہونے لگی، مگر قیامت سے پہلے قیامت دیکھیے، کوئی مدد کو نہ آیا۔ بات کو سب مل جل کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک صاحبزادے فرماتے ہیں، پہلی چیخ پر تو سوچا میں نے کہ ان کو چوہیا نظر آ گئی ہے، اب کون اٹھے؟ تھوڑی اور دیر تک چیخیں رہی تو سوچا کہ لگتا ہے چوہیا ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ پھر جب مما کی چیخیں رکی ہی نہیں تو سوچا کہ ہو نہ ہو یقیناً مما پر چڑھ گئی ہے، اب میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس تحقیقی گفتگو کے بعد ساری نامعقول اولاد اور ان کے والد صاحب اس پر غور و خوض فرماتے رہے کہ بچوں کی والدہ محترمہ کی چیخیں کس مشہور کریکٹر سے ملتی جلتی ہیں۔ ادھر دیکھیے ان چوہیا صاحبہ کا حال یہ ہے کہ ویسے تو انہیں سارا گھرانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ملتی ہی نہیں ہے، اور جہاں ہمیں لاؤنج میں تنہا پایا اور دوڑ کر ہماری طرف یوں آئیں گی گویا معائقے کا ارادہ ہے۔ ہم نے حیران اور شردر ہو کر پوچھا، گویا بیوی اب آپ بھی ہمیں چھیڑا کریں گی؟ ایک روز کیا ہوا کہ بچوں سے چھپ کر کوک پینے کی کوشش کر رہے تھے، سوڈا کی بوتل کو غلطی سے ہلایا تو ساری کی ساری کوک فوارے کی طرح نکل کر یوں باہر آئی کہ ادھر ادھر سب جگہ پھیل گئی۔ ہم جو سارا کام کر کے فارغ بیٹھے تھے، جان ہی جل گئی۔ ایک تو صفائی کرنا پڑے گی، دوسرے اولاد کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ ایک ہی ترکیب سوجی، چپکے سے کان دبا کر اوپر آئے، جلدی سے جائے نماز بچھا لی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھی، یہ کوک کس نے گرائی ہے؟ ایک ایک کا نام لے کر تفتیش ہو رہی تھی۔ ہم نے صاف سنا کہ مما مما کہہ کر ہمارا نام بھی ملزمین کی فہرست پہ آیا۔ ہم ہونٹ بھیجے اپنے خلاف ہر قسم کی باتیں سن رہے تھے۔ اسی دوران سب کے پیچ و تاب پر قہقہا نکل گیا۔ صاحب کو پکارا، مما مما تو اوپر نماز پڑھ رہی تھی، اب ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ لا حول ولا قوت، ایسی تو نالائق اولاد ہے کہ ماں پر نظر اور کان رکھتی ہے۔ سازش کا جال دیکھیے، جس تقریب میں ہم خوب بند سور کر جاتے ہیں اس میں خوب مکس گیدرنگ ہوتی ہے۔ ہمیں برقع چڑھائے رکھنا پڑتا ہے، جہاں سوچتے ہیں چھوڑو کون سا برقع اترے گا، وہاں پردے کا ایسا سخت انتظام اور خواتین کا ذوق و شوق نظر آتا ہے کہ 7 پردوں میں چھپی خواتین بھی 16 سنگار کے بال بکھرائے کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم سے اصرار ہوتا ہے، ارے یہاں کون ہے، اب آیا اتاریے نا، اب ایسا بھی کیا پڑتا۔ اب ہم دنیا سے بے رغبتی اور سادگی پر تقریر تیار نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ارے صاحب، ہماری تو ساری کائنات دشمن پی پھرتی ہے، ہوا ہے تو ہمارے ساتھ اٹکیلیاں کرتی پھرتی ہے، ہمارے ڈپٹنے کا کوئی اثر نہیں لیتی، بارش ہے جو سب کے لیے رحمت اور خوشی ہے، ہمیں بھگو کر گیلا کر دیتی ہے۔ جب ایک سڑک پر ٹریفک جام دیکھ کر گاڑی دوسری سڑک پر دوڑے ہیں، وہاں باقاعدہ تعمیراتی کام شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، 2 مرتبہ ہمارے کولیگ کافی کی قیمت ادا کر چکے تھے، اس مرتبہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آج ہم قیمت ادا کریں گے۔ کیش رجسٹر پر پہنچے تو وارڈ میں ہاتھ ڈالا، معلوم ہوا کہ کارڈ تو انہیں دیا تھا، واپس نہیں لیا۔ کارڈ لیس پیمنٹ کے لیے فون ڈھونڈا، پتہ چلا فون تو آفس میں ڈیسک پر چھوڑ آئے ہیں۔
ہم کھسیا کر ہنسنے لگے اور وہ لطف لے کر. یہ بھی بھلا کوئی بات نہیں. تحریر جویریہ سے.